بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا۔ معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ان حلقات میں میں نے آپ کی خدمت میں اس سے قبل رمضان المبارک کی فضیلت پر اور اہمیت پر درس دیا تھا۔ آج کے اس درس میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کو بھی آپ کے سامنے اجاگر کروں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، کتنی مقدس کتاب ہے، جو 23 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ قرآن پاک 30 سپاروں کی صورت میں 114 صورتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نزل علی قلبک، حضور کے دل پر نازل ہوا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن پاک جس کا پہلا مسکن وہ لوح محفوظ ہے اور دوسرا مسکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ نزل علی قلبک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر قرآن پاک جب نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتی کے ساتھ اس کی تلاوت فرمائی، اور قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے نبی نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، جو اس کتاب کے پہلے معلم ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو قرآن پاک یتلو علیہ آیاتی کے ساتھ اپنی آیات کو، ان آیات کو بھی سنایا اور اس کے بعد اس کی تعلیم بھی دی۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس طرح قرآن پاک کا سیکھنے اور سکھانے والا اس امت میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت کو بہت ساری احادیث میں اجاگر کیا ہے، جس میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اب یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کثرت کی تلاوت، جو شخص کثرت تلاوت کی وجہ سے دعا بھی نہیں مانگتا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی کثرت سے تلاوت جو کرتا ہے کہ اسے فرصت نہ ملے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ صفا میں بیٹھے تھے۔ صفا، اصحاب صفا، اور یہ مسجد نبوی کے ساتھ وہ چبوترا ہے جسے صفا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح وہ 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بغیر کسی قسم کے گناہ اور خطا رحمی کے پکڑ کر لائے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں جا کر 2 آیاتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا، 2 اونٹنیوں لانا بہتر ہے، 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے، اس طرح 4 کا 4 آیت سے بہتر ہے۔ یہاں پر فقراء مہاجرین کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی امیر ان اونٹنیوں کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی فقیر مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اجر میں اور اس امیر کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو غریب آیت پھر پڑھتا ہے اس کو بھی اس کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت کو اور زیادہ اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی
اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرا وہ جس کو حق تعالی شانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کے صدقے و خیرات میں رہتا ہے۔ بہرحال جہاں تک قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق ہے اس میں اتنا بڑا اجر ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں پر ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان سے کلام بھی فرماتے ہیں، انہیں سلام بھی فرماتے ہیں، فرشتے بھی انہیں سلام کرتے ہیں۔ قرآن پاک اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایسی کتاب ہے جس کا نام کلام اللہ ہے۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے اس کو پڑھا ہے، فرشتوں نے اس کو سن کر لوح محفوظ میں لکھا ہے، پھر صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ فرمایا یہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، ہر حرف کے بدلے میں رب ذوالجلال 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات میں الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو قرآن پاک میں بھی رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لائے اس کو 10 نیکیوں کے بقدر اجر ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس اجر کو اور بھی بڑھا دے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات میں سے الف لام میم ان حروف کو لینے کے ساتھ فرمایا کہ یہ ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے۔ اس طرح قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پورے قرآن کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے کہ تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت وہاں تیری جنت کی منزل۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جہاں تک ناظرہ قرآن پاک پڑھانے اور پڑھنے کا تعلق ہے اس میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن سکھا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، جب بیٹا دوسری آیت پڑھے گا تو باپ کا دوسرا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح بیٹا قرآن پڑھتا جائے گا، اپنی جنت کی منزل میں پہنچ جائے گا، اور والدین کے سر پر جو تاج ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت کا انہیں وراثت میں وارث بنا دیا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور جب کرتی ہے، جب قرآن کی تلاوت مل کر کی جاتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، وانزلہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جس وقت یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر اس مجلس کو جس میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ قاری کی آواز کی طرف
اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانوں والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے قرآن کے سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اس کو تفکر و تدبر میں بھی لایا جائے۔ پھر قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو سننے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اپنے ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کے مانند ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص زور سے پڑھ رہا ہو تو اس کا سننے والا بھی اس کے اجر و ثواب کو پا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں پڑھنا محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحابہ نے اس کو سنا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خواہش خود اپنے صحابہ کرام سے ارشاد میں فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود، میں بھی چاہتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ میرا قرآن سنتے ہیں میں بھی اللہ کا کلام تمہاری زبان سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جب تلاوت فرما رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت کو سنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کی سماعت فرما رہے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا دونوں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، اور پڑھنا اور سننا رمضان المبارک میں یوں ہونا چاہیے کہ ایک ختم قرآن پاک دیکھ کر انسان اپنے گھر میں پڑھ لے، اور ایک ختم قرآن سننے کے ساتھ تراویح کے عمل میں لے لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رات کو قرآن سننے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت کے شرف کے ساتھ ہم سب کو باب الریان سے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔